الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم اور برادران اسلام، دنیا میں ہر سلیم الفطرت اور صحیح العقل آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں دنیا میں ایک کامیاب شخص بن کر جاؤں اور ایک کامیاب زندگی گزاروں. چنانچہ وہ کامیاب شخص بننے کے لیے محنت اور کوشش بھی کرتا ہے، اس کے لیے تک و دو بھی کرتا ہے، اپنی تمام تر توانائی کو بروئے کار بھی لاتا ہے. یہ اور بات ہے کہ دنیا میں ہر شخص نے اپنی سوچ اور اپنے خیال کے مطابق ایک معیار مقرر کر دیا ہے. اسی معیار کو سامنے رکھتے ہوئے وہ محنت اور کوشش کرتا ہے کہ میں ایک کامیاب انسان بن جاؤں. مثال کے طور پر ایک طالب علم اور اسٹوڈنٹ کامیابی اس میں سمجھتا ہے کہ میں امتحانات میں اعلیٰ نمبرات حاصل کر لوں اور میں A+ گریڈ حاصل کر لوں اور اس کے بعد مجھے ایک اچھی ملازمت مل جائے. اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی مختلف بیماریوں میں گرا ہو، اس پر بیماریوں کا ہجوم ہو، تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے بیماری سے نجات مل جائے. بہرحال ہر شخص نے اپنی کامیابی کا ایک معیار مقرر کر دیا ہے، وہ اسی معیار کے مطابق کامیاب ہونا چاہتا ہے. لیکن اگر حقیقت میں دیکھا جائے کہ اگر آدمی اپنے معیار پر پورا بھی اتر جائے اور وہ اپنے معیار کے مطابق کامیابی حاصل کر بھی لے تو پھر بھی اس کو حقیقی طور پر ہم کامیاب نہیں کہہ سکتے، کیونکہ کامیابی نام ہے خواہشات کی تکمیل کا، کہ جو آدمی کامیاب ہو جاتا ہے وہ تو اس کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس کی خواہشات کی تکمیل ہو گئی، اس نے جو دل میں اپنی آرزویں رکھی تھی وہ پوری ہو گئی.
حالانکہ اگر دنیاوی ارادوں میں کوئی شخص کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کو کوئی کامیاب نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اس میں خواہشات کی تکمیل نہیں ہوتی۔ آپ نے مشہور شعر سنا ہوگا، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ تو دنیا میں تو خواہش کی تکمیل ہو ہی نہیں سکتی، خواہش کی تکمیل آخرت میں ہوگی۔ اس لیے حقیقی کامیابی وہ آخرت کی کامیابی ہے۔ جو شخص آخرت میں کامیاب ہو گیا تو اس کو ہم حقیقی معنوں میں کامیاب شمار کریں گے، کیونکہ اس کی خواہشات کی تکمیل وہاں ہوگی۔ جنت میں جو چاہے گا اس کو ملے گا، جس پھل کو کھانا چاہے گا، جس چیز کی خواہش ہوگی ہر چیز اس کو ملے گی۔ تو یہ ہے خواہش کی تکمیل۔ تو خواہش کی تکمیل وہ آخرت میں ہوگی، لیکن ایسے ہی نہیں ہوگی زبانی جمع خرچ سے، بلکہ خواہشات کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے معیار قرار دیا اس کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ اللہ تعالیٰ نے معیار جس چیز کو قرار دیا ہے، میں نے آپ کے سامنے سورۃ المؤمنون کی ابتدائی آیات پڑھی، تو اس آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے کامیابی کا معیار بتا دیا کہ جو مومن ان صفات کو اپنائیں گے تو وہ کامیاب ہے۔ وہ صفات 7 صفات ہیں، اگر وہ 7 صفات کوئی مومن اپنا لے تو اللہ رب العزت نے اس کو یہ پروانہ دیا ہے اور یہ خوشخبری دی ہے، یہ مژدہ سنایا ہے، اولئک ھم الوارثون، کہ حقیقت میں یہی لوگ جنت کے وارث ہیں۔ تو جو معیار اللہ رب العزت نے کامیابی کا قرار دیا اگر اس پر چلیں گے تو ہم پھر حقیقی معنی میں کامیاب ہوں گے۔ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ قد افلح المؤمنون، کہ مومن کامیاب ہو گئے۔ دیکھیں جو لوگ عربی گرامر سے واقف ہیں وہ خوبی جانتے ہیں کہ اللہ کی ذات نے یہاں پر ماضی سے تعبیر کیا ہے کہ زمانہ ماضی میں مومن کامیاب ہو گئے۔ تو زمانہ ماضی میں تعبیر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یقین دہانی کرانی ہے کہ جن جن مومنین کے اندر آنے والی صفات پائی جائیں گی تو حقیقی معنی میں وہی جنتی مومن ہے اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے ابتدائی آیات تلاوت کی، تو ان آیات کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ایک موقع پر ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پر اچانک وحی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ جب وحی کی کیفیت جاتی رہی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھ پر ابھی 10 آیات اتری ہیں سورۃ المؤمنون کی، ان آیات کو جو شخص اپنی زندگی کا نصب العین بنا لے گا، اپنی زندگی کا معیار بنا لے گا تو وہ جنت میں یقینی طور پر داخل ہوگا۔ تو پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہے، ارشاد ہے کہ من اقامہن دخل الجنہ، کہ جو آدمی ان صفات کو اپنا لے گا یقینی طور پر جنت میں داخل ہوگا۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ والی 10 آیات مبارکہ تلاوت فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوصاف اور اخلاق کیا تھے، یعنی وہ اوصاف، وہ اخلاق، وہ اطوار بتائیں کہ جن کو اگر ہم اپنا لیں تو ہم ایک کامیاب مومن بن جائیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ 10 آیات مبارکہ کی تلاوت فرمائی، فرمایا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اندر ان 10 آیات مبارکہ کے اندر جو 7 صفات تھی وہ بدرجہ اتم موجود تھی، کامل طریقے سے موجود تھی۔ اگر کوئی مومن اب بھی ان صفات کو اپنائے گا تو وہ ایک کامیاب اور ایک جنتی مومن بن سکتا ہے۔ سب سے پہلی صفت کیا ہے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ وہ اپنی نماز میں دل کو جھکانے والے ہیں، خشوع و خضوع پیدا کرنے والے ہیں، پہلی صفت۔ اب نماز کے اندر خشوع خضوع کیا ہوتا ہے؟ 2 الفاظ آپ نے اکثر سنے ہوں گے، ایک لفظ ہے خشوع اور ایک ہے خضوع۔ خشوع کا مطلب ہے کہ آدمی دل کے اندر دل سے ہمہ تن اللہ کی ذات کی طرف متوجہ رہے، تو یہ ہے خشوع، کہ اللہ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے، اللہ کی ذات مجھے سن رہی ہے۔ اس کیفیت کے ساتھ اگر نماز پڑھیں گے تو ہم جنتی مومن کی ایک صفت کو ہم پالیں گے۔ اور دوسرا لفظ آتا ہے وہ ہے خضوع کا،
کہ ظاہری اعضاء کے اندر بھی ہمارے ٹھہراؤ ہو، سکون و اطمینان کی کیفیت ہو. ایسا نہ ہو کہ نماز کے اندر کبھی گھڑی کی طرف نظر دوڑا رہے ہیں، کبھی ادھر ادھر گردن گھما رہے ہیں، کبھی داڑھی کی طرف ہاتھ جا رہا ہے. ہمارے استاد محترم فرماتے تھے کہ لوگ داڑھی کا دودھ نکال رہے ہوتے ہیں نماز میں، تو داڑھی کا دودھ مطلب ہاتھ کو ایسے کر رہے ہیں، تو ہاتھ داڑھی کی طرف بھی نہ جائے اور کپڑے سمیٹنے کی طرف بھی نہ جائے. تو یہ ہے ظاہری اعضاء کا خضوع، کہ اگر ہمارے ظاہری اعضاء کے اندر اطمینان اور سکون ہوگا تو سمجھ جائیں کہ ہم مومن، جنتی مومن کی ایک صفت تک ہم پہنچ گئے. تو پہلی صفت یہ ہے کہ ہم خشوع خضوع پیدا کرنے والے ہوں نماز کے اندر. علماء فرماتے جو شخص نماز کے اندر 4 کام کر لے گا تو اس کی نماز میں کافی حد تک خشوع خضوع پیدا ہو سکتا ہے، جس میں سب سے پہلی چیز ہے زبان کی حفاظت. زبان کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اپنی نماز پڑھ رہے ہوں اور شریعت نے جس رکن کے اندر جس چیز کو ادا کرنے کا کہا ہے ہم وہ چیز اسی رکن کے اندر ادا کریں. مثال کے طور پر شریعت نے قرأت کو قیام کے اندر کھڑے ہونے کی حالت میں ادا کرنے کا فرمایا ہے، تو ہم قرأت کو قیام کی حالت کے اندر ہی پورا کریں. ایسا نہ ہو کہ اتنی جلدی نماز پڑھ لیں کہ آدھی قرأت قیام کی حالت میں اور آدھی رکوع کے اندر، اور رکوع کی تسبیحات کو رکوع کے اندر پورا کریں. ایسا نہیں کہ 2 تسبیحات رکوع کے اندر تو 1 تسبیح قومے کے اندر پڑھ رہے ہیں، تو یہ زبان کی حفاظت نہیں ہے. دوسری چیز ہے کان کی حفاظت. کان کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں تو امام کی قرأت کی طرف ہماری پوری توجہ مرکوز ہو. اگر ترجمہ آتا ہے تو ساتھ میں ترجمے پہ بھی غور کرتے رہیں. اگر اپنی نماز پڑھ لیں تو کم سے کم ہمارے کانوں کو یہ پتہ چل رہا ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. یہ ہے ہمارے کانوں کا خشوع. اور تیسری چیز ہے ہماری فکر کا خشوع، کہ ہماری فکر ہر دم اللہ کی طرف لگی رہے کہ اللہ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے، اللہ کی ذات مجھے سن رہی ہے، میرے تمام افعال سے واقف ہے. تو ان تمام کیفیت کے ساتھ ہماری فکر اللہ کی طرف متوجہ رہے. اور اس کے علاوہ چوتھی چیز ہے آنکھ کی حفاظت، کہ جب ہم قیام کی حالت میں ہوں تو ہماری نگاہ وہ سجدے کی جگہ پر ہو. جب ہم جب ہم رکوع کی حالت میں ہوں ہماری نگاہ پاؤں پر ہو. جب ہم سجدے کی حالت میں ہوں تو ہماری نگاہ ناک کے نتنوں اور سروں پر ہو. جب ہم تشہد کی حالت میں ہوں تو ہماری نگاہیں ہماری گود پہ ہوں. جب ہم سلام پھیریں تو کندھے پر ہماری نگاہیں ہوں. تو یہ ہے آنکھ کی حفاظت. جو آدمی اس کیفیت کے ساتھ ان 4 چیزوں کی حفاظت کے ساتھ نماز پڑھے گا تو اس کی نماز کے اندر کافی حد تک خشوع خضوع پیدا ہو سکتا ہے. لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھے، اکثر احباب پوچھتے بھی رہتے ہیں کہ ہمیں نماز کے اندر بہت وسوسے آتے ہیں، ہم کیا کریں؟ تو بھائی نماز میں وسوسے آنا بری بات نہیں ہے، لیکن وسوسوں کو برقرار رکھنا اور دھیان کو ان کی طرف جمانا یہ بری بات ہے. وسوسہ آئے فوراً اپنی توجہ ہٹا دی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ وسوسے آتے کیوں ہیں؟ تو اس بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں بنیادی وجہ طہارت کا اہتمام نہ کرنا، کہ ہم اگر طہارت کا اہتمام نہیں کریں گے اچھی طرح تو ہماری نماز میں کبھی بھی ہماری نماز میں خشوع پیدا نہیں ہو سکتا. کون سی طہارت؟ چاہے وہ طہارت وضو کی طہارت ہو، چاہے استنجے کی طہارت ہو، بدرجہ اتم اور کامل طریقے سے اس کو حاصل کریں. خاص طور پر استنجے کی طہارت کے اندر بہت بے احتیاطی برتی جاتی ہے، حتیٰ کہ بالکل یعنی پاکی اچھی طرح حاصل ہونے سے پہلے اٹھ لیا جاتا، یعنی آدمی اٹھ جاتا ہے وہاں سے. تو جب پاکی اچھی طرح حاصل نہیں ہے تو نماز میں کہاں دھیان رہے گا. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، اگرچہ یہ خواب ہے. خواب ہمارے نزدیک انبیاء علیہ السلام کا خواب تو حجت ہے، انبیاء علیہ السلام کے علاوہ خواب حجت نہیں ہے، لیکن ایک قسم کی بشارت ہے اور اللہ تعالیٰ بہت سارے احکام کا اشارہ فرما دیتے ہیں. ایک نوجوان تھا جو کثرت سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خواب میں زیارت کرتا تھا. ایک بار اس نے ایک اللہ والے سے پوچھا کہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بکثرت خواب میں دیکھتا ہوں، اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو اللہ والے نے
ظاہری طور پر تو نہیں بتایا، اشارے کنایے میں بتا دیا کہ تمہاری موت جلدی واقع ہو جائے گی۔ نوجوان کچھ عرصے کے بعد فوت ہو گیا تو اس کے قریبی لوگوں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا؟ تو نوجوان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میری بخشش تو کر دی ہے لیکن میرے معاملے کو 14 دن تک لٹکائے رکھا۔ اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ طہارت کا اہتمام نہ کرنا۔ تو ایک نوجوان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کر رہا ہے اور نیک متقی ہے، اس کے معاملے کو بھی ایک طہارت اچھی طرح حاصل نہ کرنے کی وجہ سے اس کے معاملے کو روک دیا، تو ہم اور آپ کیا چیزیں؟ تو اس لیے طہارت کے اہتمام میں ہم بہت اچھی طرح طہارت حاصل کریں، وضو کے اعضاء کو بھی اچھی طرح دھوئیں۔ اکثر وضو خانہ میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ بڑی بڑی عمر کے لوگ ساری زندگی ان کی مسجد میں گزر گئی، داڑھی کے بال سفید تک ہو گئے، لیکن طہارت کا اہتمام بالکل نہیں ہے، کبھی کونی تک صحیح نہیں دھو رہے اور کبھی پاؤں کی ایڑیاں خشک ہیں، خاص طور پر سردی کے موسم میں تو اس کا بہت ہی کم اہتمام کیا جاتا ہے، حالانکہ سردی کے موسم کے اندر تو اعضاء خشک ہوتے ہیں، اچھی طرح ملے بغیر پانی نکھال تک نہیں پہنچتا، تو ان کا اہتمام اگر ہم نہیں کریں گے تو ہماری ان چھوٹی چھوٹی یعنی بد احتیاطیوں کی وجہ سے ہماری قیامت کے دن پکڑ ہو سکتی ہے۔ ایک اللہ والے گزرے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا، جن کا نام حاتم بن زید رحمہ اللہ تھا، پوچھا کہ آپ نماز کس طرح پڑھتے ہیں؟ فرمایا کہ جب نماز کا وقت آتا ہے میں پوری طرح اچھی طرح وضو کر کے نماز کی جگہ پہ بیٹھ جاتا ہوں اور اس کے بعد انتظار کرتا ہوں نماز کا۔ جب نماز کھڑی ہو جاتی ہے تو پھر میں یہ تصور کرتا ہوں کہ کعبۃ اللہ میرے سامنے ہے، اللہ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے، میرے دائیں طرف جنت ہے، میرے بائیں طرف جہنم ہے، میرے پاؤں کے نیچے پل صراط ہے اور موت کا فرشتہ میرے سر پہ کھڑا ہوا میری روح قبض کرنے کے انتظار میں ہے۔ اس نماز پڑھنے کے بعد بھی بس اتنا نہیں، اس کے بعد دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ کی ذات میں نے اپنی پوری کوشش کر لی، میں امید اور خوف سے آپ سے التجا کرتا ہوں، یا اللہ آپ میری نماز کو قبول فرما لیجئے۔ اور ان سے پوچھا کہ کتنے عرصے سے آپ یہ نماز پڑھ لیں؟ فرمانے لگے کہ 30 سال سے ایسی نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو ہم سوچیں کہ ہمیں آج کبھی ایک ایسی نماز پڑھنے کی توفیق ہوئی؟ اگر نہیں ہوئی تو فکر کی ضرورت ہے کہ 30 سال تک ایسی نماز کا اہتمام کر رہے ہیں اور ہماری ایک نماز بھی ایسی نہیں۔ دوسری صفت جنتی مومنین کی وہ ہے والذین هم للزکاة والذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ لغویات سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، لغویات اور فضولیات میں نہیں پڑتے، یعنی اپنے اوقات کی قدر کرتے ہیں۔ یہ ہے جنتی مومن کی دوسری صفت کہ وہ اپنے یعنی لغو اور بیکار کاموں میں نہیں پڑتے، اپنے اوقات کو قیمتی بناتے ہیں۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے اوقات کو قیمتی سرمایہ جانتے ہیں۔ تاریخ شاہد ہے، اگر آپ تاریخ کے اوراق کی ورق گردانی کریں گے تو یہ بات آپ کے سامنے روز روشن کی طرح واضح ہوگی کہ جن لوگوں نے وقت کی قدر کی، وقت کو قیمتی سرمایہ جانا، ان کے علوم فنون سے رہتی دنیا تک فائدہ اٹھایا جا رہا ہے اور ان کی نیک نامی اب تک باقی ہے، تاریخ میں سنہرے حروف سے ان کا نام لکھا جاتا ہے۔ لیکن جن لوگوں نے وقت کی قدر نہیں کی، وقت کی ناقدری کی، تو آج ان کے علوم اور فنون تو دور کی بات، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ اگر تاریخ میں جتنے بھی یعنی نامور لوگ گزرے ہیں، آپ ان میں دیکھیں گے کہ وقت کو قیمتی سرمایہ جاننا ان کا سب سے اعلیٰ وصف تھا۔ تو ہم بھی اپنے وقت کی قدر کریں، اور وقت کو فضولیات میں لگانے کا مقصد یہ ہے کہ موبائل ہاتھ میں لے لیا، بس خواہ مخواہ اسکرین اوپر نیچے ایک ویڈیو کو بار بار دیکھنا، اور اس کے علاوہ خواہ مخواہ کسی بھی موضوع کو لے کر سیاسی موضوع پر گفتگو کرنی شروع کی، اپنی پارٹی کو برتری دکھانے کے لیے دلائل قائم کرنا شروع کر دیے، دوسرے نے دوسرے دلائل قائم کرنا شروع کر دیے، یہی تکرار چلتی رہی اور کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ یہ ہے لغویات۔ مرزا جانا رحمہ اللہ ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ ایک موقع پر دو نوجوان ان کے پاس بیعت ہونے کے لیے آئے، کابل سے چل کر دہلی کی جامع مسجد تک بیعت ہونے کے لیے آئے،
بیت ہونے سے پہلے وضو خانے میں بیٹھ گئے، تالاب پر وضو کرنے لگے، اور وضو کے دوران آپس میں یہ بات کرنے لگے کہ بھائی یہ تالاب بڑا ہے دہلی والا یا کابل والا بڑا ہے؟ اتنے میں حضرت مرزا جان رحمہ اللہ قریب تشریف لائے اور ان کی گفتگو سن لی، پھر اپنی خانقاہ کی طرف تشریف لے گئے، اور اس کے بعد خانقاہ میں جب گئے تو نوجوان وہاں پر آئے، تو نوجوانوں سے پوچھا کہ آپ کس مقصد کے لیے آئے ہیں؟ نوجوانوں نے کہا کہ ہم بیت ہونے کے لیے آئے ہیں، آپ سے اصلاحی تعلق قائم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ پہلے جو تم جس لغو اور بیکار کام میں لگے تھے اس کا فیصلہ کر لو کہ دہلی والا تالاب بڑا ہے یا کابل والا تالاب بڑا ہے، پھر میرے پاس آنا۔ تو یہ ساری چیزیں فضول ہیں جن کا نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے، آخرت بھی خراب، دنیا بھی خراب، نہ اس سے کچھ نامہ اعمال سیاہ ہوتا چلا جاتا ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اگر ہم اپنی زندگی لغویات میں گزاریں گے تو پھر اس صورت میں ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہونے والا۔ اب لغویات سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے لیے علماء نے طریقہ لکھا ہے کہ اپنے نظام الاوقات بنایا جائے، ایک شیڈیول بنایا جائے جس میں پورے دن کی روٹین ہو۔ یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جب بھی آپ نظام الاوقات بنائیں، پورے دن کی روٹین بنائیں، تو اس میں علماء سے مشاورت بہت ضروری ہے، کیونکہ علماء آپ کو بتائیں گے کس چیز کو آپ نے کتنا وقت دینا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ نے کھیل کے لیے، ایکسرسائز کے لیے تو آپ نے آدھا دن لگا دیا اور آدھے دن کی ٹائمنگ مقرر کر دی، لیکن جب بات آئی والدین کے حقوق کی، جب بات آئی رشتہ داروں کے حقوق کی، جب بات آئی اولاد کے حقوق کی، اس کو آپ نے آدھا گھنٹہ دے دیا۔ تو یہ توازن اور یہ توازن نہیں، یہ بیلنس نہیں ہے۔ تو علماء سے مشاورت کے بعد اپنا نظام الاوقات بنائیں گے تو ہمارا وقت کافی حد تک قیمتی بن سکتا ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ بانی تبلیغ فرمایا کرتے تھے، آج جو نوجوان نسل گناہوں میں مبتلا ہے اس کی بنیادی وجہ فراغت اور فرصت ہے۔ کیا ہم نے اپنا کوئی نظام الاوقات نہیں بنایا، اور نظام الاوقات نہ بنانے کی وجہ سے ہمارا اکثر وقت فضولیات میں گزرتا ہے، فارغ ہونے کی حالت میں گزرتا ہے، اور فراغت معصیت کا دروازہ ہے کہ جب آدمی کو فراغت ملی تو سمجھ جائیں وہ کسی نہ کسی گناہ میں مبتلا ہوگا۔ ظاہر بات ہے جب کرنے کے کام نہیں کریں گے تو پھر کون سے کام کرنے ہوں گے؟ نہ کرنے کے کام خود بخود آدمی کرے گا۔ تو اپنے دن کی روٹین سیٹ کر لیں، یہ تلاوت کا وقت ہے، یہ والدین کو دینے کا وقت ہے، یہ اولاد کے پاس ہے، یہ اہل و عیال کا ہے، اور یہ رشتہ داروں کا ہے، یہ فلاں کام کا ہے۔ ہر چیز کا ایک وقت طے کریں گے تو ہمارا وقت کافی حد تک وہ قیمتی بن سکتا ہے۔ اور تیسری صفت جنتی مومنین کی وہ ہے والذین هم لفروجہم والذین هم للزکاة فاعلون، کہ وہ زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے دو معنی ہیں، ایک مطلب ہے کہ جو صاحب حیثیت شخص پر، صاحب نصاب شخص پر جو ایک مال میں 2.5% حصہ واجب ہوتا ہے اس کو ادا کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، اور دوسرا مقصد جو مفسرین فرماتے ہیں کہ راجح یہی ہے کہ وہ اپنے تزکیہ نفس کی فکر کرتے ہیں، اپنی باطنی بیماریوں کو دور کرنے کی فکر کرتے ہیں۔ آپ دنیا میں دیکھتے ہیں کوئی جسمانی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو کسی معالج کے پاس، طبیب کے پاس، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تاکہ میری بیماری کی تشخیص ہو جائے، پھر اس کا پراپر علاج ہو جائے۔ کیا جب ہم روحانی بیماری میں مبتلا ہوں تو ہم اس کا علاج نہیں کرائیں گے؟ روحانی بیماریوں کا علاج کے لیے روحانی طبیب موجود ہیں۔ روحانی بیماریاں کیا ہیں؟ حسد، کینہ، بغض، عجب، خود پسندی، حب جاہ، حب مال، دوسرے سے نفرت رکھنا، یہ ساری باطنی بیماریاں ہیں۔ ان بیماریوں کے لیے دور کرنے کے لیے اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی، تب ہماری بیماریاں دور ہوں گی۔ اللہ والوں کے ہاتھ میں ہاتھ دینا پڑے گا تب بیماریاں دور ہوں گی، ویسے دور ہونے والی نہیں ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں یہ تزکیہ، یہ خانقاہیں کہاں سے آ گئی؟ یہ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے 4 مقاصد تھے جن میں جگہ جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، کبھی فرمایا وَيُزَكِّيكُمْ، کہ تمہارا تزکیہ کرتے ہیں۔ تزکیے سے مراد یہی ہے کہ باطن کی اصلاح۔ تو ہمیں باطنی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے روحانی معالجین کے پاس، روحانی طبیبوں کے پاس جانا پڑے گا، تب بیماریاں دور ہوں گی ہماری۔
اور چوتھی صفت ہے والذین هم لفروجہم حافظون، کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس کے بھی دو مطلب ہیں، ایک مطلب اپنی ستر پوشی کرتے ہیں۔ مرد کا جو ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا حصہ ہے وہ کسی کے سامنے ظاہر کرنا جائز نہیں ہے اور نہ کسی اور کا دیکھنا جائز ہے۔ تو جنتی مومن کی چوتھی صفت یہ کہ وہ اپنی ستر پوشی کرتے ہیں۔ آج ہمیں اور ہماری نوجوان نسل کو معلوم ہی نہیں کہ ستر کیا ہے۔ مختلف کھیلوں کے موقع پر، ایکسرسائز کے موقع پر نیم برہنہ لباس پہنا جاتا ہے۔ صبح صبح رات والے لباس میں ہم روڈوں پر نکل آتے ہیں جس میں گھٹنے ظاہر ہوتے، خود تو گناہ میں مبتلا ہوئے، دوسروں کو بھی گناہ میں مبتلا کرتے ہیں، ڈبل گناہ کما رہے ہیں، دوسروں کے گناہ کا وبال بھی انہی کے اوپر جاتا ہے۔ اصل میں بنیادی وجہ اس میں والدین کی کوتاہی ہے۔ والدین کے احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ والدین کا حق ہے، والدین کے اوپر 3 حق ہیں بنیادی، اگر اس میں کوتاہی کریں گے تو ان کی پکڑ ہوگی، جن میں سب سے بنیادی چیز ان کا نام اچھا رکھا جائے۔ اچھا نام رکھنے میں کیا کوتاہی ہے؟ ایک صاحب نے اپنی بچی کا نام رکھ دیا لا ریب، ان سے پوچھا کہ نام کہاں سے رکھا ہے؟ کہنے لگے قرآن مجید میں آیا ہے۔ کہاں آیا ہے؟ لا ریب فیہ۔ تو ہم عرض کیا گیا کہ جو چیز قرآن میں آئی وہ رکھنے کی نہیں ہوتی۔ قرآن مجید میں تو خنزیر بھی آیا ہے، قرآن مجید میں فرعون کا نام بھی آیا ہے، قرآن مجید میں تو حامان کا بھی آیا ہے، قارون کا بھی آیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ علماء سے پوچھے کون سا نام رکھنا ہے۔ ایک آدمی نے اپنی بچی کا نام رکھا فیہا، خالدین فیہا، فیہا نام، فیہا بیٹا ادھر آؤ۔ تو یہ ساری باتیں وہ ہے دین سے دوری کی علامت ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں، نام رکھنے مقابلے ہوتے کہ ایسا نام رکھا جائے کہ آج تک کسی نے نہ رکھا، اس کا معنی کچھ بھی ہو۔ بہرحال دوسری چیز جو والدین کا حق ہے وہ ہے کہ ان کی تربیت کی جائے کہ بڑوں سے کیسے ملنا ہے اور والدین سے کیسے سلوک رکھنا ہے، اساتذہ سے کیسے رویہ اختیار کرنا ہے۔ ان تمام باتوں کو ہم بچپن سے سکھائیں، بڑوں کے سامنے کیسے بیٹھتے ہیں، کیسے بات کرتے ہیں، یہ ساری باتیں سکھائیں اور تعلیم بھی ان کو اچھی دلوائیں، دینی تعلیم، دنیاوی مناسب، دین کی کم سے کم بنیادی معلومات تو ان کو ہونی چاہیے، حلال حرام، پاکی ناپاکی، جائز ناجائز کی تمیز تو ان کو ہو۔ آج ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا چیز پاک ہے کیا ناپاک ہے، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ والدین کی کوتاہی ہے اس میں۔ اور دوسری چیز کے شرمگاہوں کی حفاظت سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنی نفسانی خواہش، اپنی فطری خواہش کو وہ نکاح کے علاوہ کسی اور چیز سے پوری نہیں کرتے، کہ نکاح کر کے اپنی فطری خواہش پوری کرتے ہیں، اپنی شہوت پوری کرتے ہیں، اس کے علاوہ زنا کاری میں مبتلا نہیں ہوتے۔ یہ ہے چوتھی صفت جنتی مومنین کی۔ اور چھٹی صفت ہے، پانچویں صفت ہے والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، کہ امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، امانتوں کا پاس رکھتے ہیں۔ یہ ہے پانچویں صفت کہ امانت چاہے وہ جس اعتبار سے بھی ہو، آپ کی مجلس کے اندر رازداری کی بات ہوئی ہے تو حدیث میں آتا ہے المجالس بالامانہ، وہ بات بھی آپ کے پاس امانت ہے۔ اگر کسی نے آپ کے پاس کوئی سامان رکھوایا ہے، مالی شکل میں ہو یا کوئی دوسرے سامان کی شکل میں ہو، تو وہ بھی آپ کے پاس امانت ہے، اس کی بھی آپ نے پاس رکھنی ہے، اس کی بھی پاسداری کرنی ہے۔ اگر آپ کہیں ملازمت کرتے ہیں، جو کام آپ کے سپرد کیا گیا اس کو پورا کرنا یہ امانت ہے، اس کی خلاف ورزی کرنا یہ خیانت ہے۔ اسی طرح اگر آپ کے ماتحت آپ کے زیر کفالت لوگ ہیں، ان کے اندر حقوق کو ادا نہ کرنا یہ بھی خیانت ہے۔ تو جنتی مومن کی صفت تو یہ کہ وہ امانت کی پاسداری کرتے ہیں۔ اور چھٹی صفت کے وعہدہم، اگر کسی سے کوئی معاہدہ ہوا ہے، چاہے وہ یک طرفہ ہو دو طرفہ ہو، تو اس کو بھی پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کسی سے ہم نے وعدہ کیا ہو تو جب پورا کرنے کی باری آتی ہے تو پوچھا جاتا ہے کہ بھائی کیا ہوا جو آپ نے وعدہ کیا تھا، تو کہتے ہیں کہ بھائی بھول گیا، ہیلے بہانے کرنا شروع کر دیتے۔ تو یہ ہے وعدے کی خلاف ورزی کرنا۔ اور ساتویں صفت ہے والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اوپر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا صلاتہم، یہاں فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، نمازوں کو پابندی سے پڑھتے ہیں، ایک نماز نہیں،
اوپر تو ایک نماز کا ذکر تھا، لیکن جب پابندی کی باری آئی تو کیا ارشاد فرمایا؟ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ کیسے پابندی کرتے ہیں؟ چاہے دکھ ہو، چاہے غم ہو، چاہے خوشی ہو، چاہے غمی ہو، خوشحالی ہو، بدحالی ہو، بیماری ہو، صحت ہو، تندرستی ہو، ہر حالت میں وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ بستر مرگ پر پڑے ہوں نماز کو نہیں چھوڑتے، دو آدمیوں کے سہارے مسجد جانا پڑے نماز کو نہیں چھوڑتے۔ یہ جنتی مومن کی صفات ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی جنتی مومن میں سے بن جائیں تو ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنی ہوگی۔ اگر ہم نمازوں کی کوتاہی کریں گے کہ رمضان میں نماز پڑھ لی، رمضان کے علاوہ نماز گول کر دی، اور یا 4 نمازوں کا اہتمام کر لیا، فجر کی نماز گول کر دی، یا باقی نمازوں کا اہتمام کر لیا، تھکاوٹ کی وجہ سے عشاء کی نماز چھوڑ دی، یا کاروباری مصروفیت کی وجہ سے ظہر اثر کو گول کر دیا، تو یہ محافظت علی الصلاۃ نہیں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جنتی مومن کی صفات کو اپنانے والے بن جائیں تو پھر ہمیں یہ سارے کام کرنے ہوں گے۔ میں خلاصتاً عرض کر دیتا ہوں، چونکہ بہت سے لوگ بعد میں بھی آئے ہیں، کہ وہ کون سی صفات ہے۔ سب سے پہلی صفت ہے کہ نماز کے اندر خشوع خضوع پیدا کرنا، دوسری صفت ہے کہ فضولیات سے اپنے آپ کو بچانا، اور تیسری صفت ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرنا اور اپنے تزکیہ نفس کی فکر کرنا، اور چوتھی صفت ہے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، پانچویں صفت ہے کہ امانتوں کی پاسداری کرنا، چھٹی صفت ہے کہ وعدوں کو پورا کرنا، اور ساتویں صفت ہے کہ نماز کو پابندی سے پوری طرح ادا کرنا، اس میں کمی کوتاہی نہ کرنا، 5 نمازوں کا اہتمام کرنا۔ تو یہ ہے نماز کی حفاظت اور نماز کی پابندی۔ آج ہمارے عوام الناس کا یہ حال ہے۔ اگر ہم اپنے پرانے بادشاہوں کو دیکھتے ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی ایک کتاب کے اندر ہندوستان کا تازہ سفر میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ہم ہندوستان گئے تو وہاں پر ایک ٹیپو سلطان بادشاہ نے ایک مسجد بنائی ہے۔ جب وہ مسجد تعمیر ہوئی تو ان سے پوچھا گیا، تو بڑے بڑے علماء شریک ہوئے، تو علماء سے پوچھا گیا کہ کوئی صاحب ترتیب ہے کہ زندگی میں کسی کی نماز قضا نہ ہوئی ہو؟ تو بڑے بڑے علماء مشائخ موجود ہیں، سب کا جواب نفی میں جا رہا ہے کہ کبھی کبھی کوئی نماز قضا ہو گئی ہوگی۔ پھر آخر کار ٹیپو سلطان نے خود اس مسجد میں پہلی امامت کروائی۔ تو یہ تھا بادشاہوں کا حال۔ خیر، اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اس سے پہلے 1-2 گزارشات عرض کرنی ہے کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل عید الفطر کا دن ہے، تو عید الفطر کی چند سنتیں ہیں، ان کا ہم اہتمام کرنے والے ہوں، جن میں صبح سویرے اٹھنا اور مسواک کرنا، خوشبو لگانا، اپنی حیثیت کے مطابق صاف یا دھلے ہوئے کپڑے پہننا، اور ایک راستے سے آنا دوسرے راستے سے جانا، اور کوئی میٹھی چیز کھا کر آنا، چاہے وہ کھجور کیوں نہ ہو۔ اور اس کے علاوہ کم سے کم عید الفطر سے پہلے صدقۃ الفطر رمضان میں کسی نے ادا کر دیا تو اس کا ادا ہو گیا، اور اگر وہ رمضان میں ابھی تک ادا نہیں کر سکتا تو کم سے کم مستحب وقت یہ ہے کہ عید الفطر آنے کے وقت میں پہلے عیدگاہ میں داخل ہونے سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کر دیا جائے، ورنہ آخری درجہ یہ ہے کہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد وہ اپنا صدقۃ الفطر ادا کر دیا جائے۔ اور اس کے علاوہ اس موضوع پہ صبح بھی بات ہوئی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک کے مہینے میں نمازوں کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائی اور ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کی توفیق دی۔ اب پورے سال بھی ہم اس کا اہتمام کرنے والے ہوں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا شیوہ اور عادت یہ تھی کہ وہ اپنے بڑے سے بڑا کام کرنے کے بعد مغرور نہیں ہوتے تھے، بلکہ اللہ رب العزت سے دعا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھیں، خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کے بعد بڑی عاجزی سے دعا مانگ رہے ہیں کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا اللہ اس کو قبول فرما لیں۔ تو جو ٹوٹی پھوٹی عبادت ہم سے رمضان مبارک میں ہوئی، اس کی قبولیت کو اللہ پاک سے اس کو قبول کروائے، اور پھر پورے سال اس پر ہم اس پر عمل پیرا ہوں، اور شکر کی کیفیت ہو، جو کمی کوتاہیاں ہوگی اس پر ندامت ہو، توبہ استغفار ہو، اور آئندہ ان کو دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں میں مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ تمام ساتھیوں کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعائے صحت کی درخواست کی گئی ہے جناب حافظ نعمان راشد، زہیب بیگ، والدہ افتخار، عزیز بھائی کی اہلیہ
عبدالہادی حافظ خالد کی اہلیہ اور بہن اہلیہ سعید بیگ، شفیع الرحمان بھائی منہاج کی والدہ، حسن معین، والد رحمان گل، عرفان کی والدہ شہریار، ان سب کے لیے دعا فرمائیں۔ احسان بھائی ہوٹل والے کے لیے، ان سب کے لیے دعا فرمائے۔ اللہ پاک نے شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے، ان کو شفائے کلی نصیب فرمائے۔ اور بہت سے لوگوں نے مشکلات سے نجات کے لیے دعا کی درخواست کی ہے، بے اولادوں کے لیے دعا کی درخواست کی گئی کہ اللہ پاک متفکر اشخاص کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، بے اولاد جوڑوں کو اللہ پاک اولاد کی نعمت سے مالا مال فرمائے، نرینہ اولاد عطا فرمائے۔ اور جن لوگوں نے روزی روزگار کے سلسلے میں دعاؤں کی درخواست کی ہے، دعا فرمائے اللہ پاک ان میں برکت عطا فرمائے، ان کے روزگار کو چمکائے۔ اسی طرح ملک اور ملت کے حالات آپ کے سامنے ہیں، اس کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ پاک ملک و ملت کی ہر طرح سے حفاظت فرمائے، اللہ پاک اسے نیک قیادت عطا فرمائے، جو ملک و ملت کے لیے خیر خواہ ہو، امت کا درد و غم رکھنے والی قیادت ہو۔ اسی طرح دعائیں مغفرت کی درخواست کی گئی ہے مولانا سلمان صاحب کی والدہ، جن کا حال ہی میں ابھی انتقال ہوا، دعا فرمائے اللہ پاک ان کی کامل مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ اس کے علاوہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے نہ کہہ سکے، ان کے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ پاک ان کی بھی دلی تمناؤں کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله الذي لا يكشف الشدائد إلا هو ولا يدفع المكائد إلا هو، وما مراد العاشقين في الدارين إلا هو. الناس كلهم فقراء لا غني إلا هو، العباد كلهم ضعفاء لا قوي إلا هو. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو. لا حافظ ولا ناصر إلا هو. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو. ونشهد أن لا إله إلا هو. موسى على الطور حين ناداه قال لا إله إلا هو. يونس في بطن الحوت حين ناداه قال لا إله إلا هو. إبراهيم في النار الحريق حين ناداه قال لا إله إلا هو. يوسف في قعر البئر حين ناداه قال لا إله إلا هو. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. يا إخواني،
اعلموا أن الدنيا رائدة ولذتها فانية وطاعتها باقية، حاصلها فوت وآخرها موت. يا إخواني، بدن ضعيف وزاد قليل، والبحر عميق والنار حريق، والصراط دقيق والميزان عديل، والقيامة قريب، وتندب حاكم رب جليل. ويقول آدم سفيح الله نفسي نفسي، ويقول نوح نجي الله نفسي نفسي، ويقول داود خليفة الله نفسي نفسي، ويقول يوسف صديق الله نفسي نفسي، ويقول إبراهيم خليل الله نفسي نفسي، ويقول إسماعيل ذبيح الله نفسي نفسي، ويقول موسى كليم الله نفسي نفسي، ويقول عيسى روح الله نفسي نفسي، ويقول رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب أمتي أمتي. ويقول الجبار جل جلاله عبادي عبادي لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه، وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين، وعلى الملائكة المقربين، وعلى عباد الله الصالحين، خصوصا منهم ذي الأصل العليق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى ثاني الخلفاء ورأس الأتقياء أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى ثالث الخلفاء سيد أصحاب الحياة أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى رابع الخلفاء أسد الله في معركة الأعداء أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلى العمين المكرمين بين الناس أبي عمارة الحمزة وأبي الفضل العباس رضي الله تعالى عنهما، وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين، وعلى أزواجه المطهرات وبناته الطاهرات زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله تعالى عنهن، وعلى سائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ربنا اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات.
اللهم بارك لنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم ارزقنا بزيارة الحرمين الشريفين واحفظهم واحفظ المسجد الأقصى يا رب العالمين. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. عباد الله رحمكم الله، صفوا صفوفكم فإن تصفية الصفوف من إقامة الصلاة. صفیں تمام سے درست فرما لیجئے. اگلی صفوں کو پہلے مکمل کیجئے. اگر پیچھے جگہ موجود نہ ہو تو مسجد کے پچھلے برآمدے کے بلائی حصے میں بھی جگہ موجود ہے، وہاں پر بھی جایا جا سکتا ہے. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. एक छोटी सी गुजारिश है दुआ से पहले। इतना बड़ा मजमा इस वक्त पर मस्जिद के अंदर हाजिर है तो सिर्फ एक बात की तरफ तवज्जो दिलानी है और वो ये है कि रमज़ानुल मुबारक के महीना अपने अख्तिताम पर है और कल इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ईदुल फ़ितर होगी और रमज़ानुल मुबारक के महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मग़फ़िरत करवा देना, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग कर अल्लाह के दरबार में बख्शे हुए गुनाहगारों में अपना नाम शामिल करवाना ये हर बंदे के ऊपर लाजिम है। वरना वो हदीस मुबारक हम सुन चुके हैं कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ दी कि हलाक हो जाए वो शख्स जो रमज़ान का महीना भी पाए और अपनी मग़फ़िरत न करा सके, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर आमीन फरमाया। ये बहुत ही ख़तरनाक बात है और ये बात जहन में बिठा लेनी चाहिए कि नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया 4 अफराद ऐसे हैं जिनकी इन मुबारक रातों में भी मग़फ़िरत नहीं होती। एक फरमाया शराब नोशी करने वाला, शराब पीने वाला। दूसरा फरमाया वालिदैन का नाफरमान।
تیسرا ارشاد فرمایا رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنے والا، بات چیت بند کرنے والا، اور چوتھا فرمایا اپنے سینے میں کسی کے لیے بغض اور کینہ رکھنے والا۔ لہٰذا ہماری اگر والدین سے نافرمانی کی ہے، آج جا کے ان سے معافی مانگ لیں۔ اگر کسی کے ساتھ قطع تعلق کی ہے، آگے بڑھ کے معافی مانگ لیں، بول چال شروع کر دیں ان کے ساتھ۔ اگر کسی کے بارے میں دل میں بغض ہے، کینہ ہے، اس کو صاف کر لیں تاکہ اس رمضان المبارک کے مکمل ہونے سے پہلے اللہ رب العزت ہماری مغفرت فرما سکیں۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ کریم آقا، آپ کے گناہگار سیاہکار بندے آپ کے دربار میں حاضر ہیں۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اے کریم آقا، رمضان المبارک کا مہینہ اپنے اختتام پر ہے، آپ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے روزوں کے رکھنے کو قبول فرما لیجئے، تراویحوں کے پڑھنے کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ، قرآن کریم کی تلاوت کو قبول فرما لیجئے۔ جو بھی نیک اعمال کی توفیق آپ نے عطا فرمائی، اللہ تمام کے تمام اعمال کو قبول فرما لیجئے، ان کے نیکیوں کے اثرات کو ہمارے زندگیوں میں جاری و ساری فرما دیجئے۔ کریم آقا، فضل کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ، اس رمضان المبارک کی برکت سے ہماری زندگی کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہماری دنیا کی تمام ضروریات کو پورا فرما دیجئے، قبر کی تمام ضروریات کو پورا فرما دیجئے، حشر کی تمام ضروریات کو پورا فرما دیجئے، جنت تک جانے کی ایک ضرورت کو اپنی رحمت سے پورا فرما دیجئے۔ اے کریم آقا، اس رمضان المبارک میں جن نیکیوں کی آپ نے توفیق عطا فرمائی، اللہ سارا سال ان نیکیوں پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ جن گناہوں سے بچنے کی آپ نے توفیق عطا فرمائی، اللہ ساری زندگی ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہماری ساری زندگی کو رمضان المبارک جیسا بنا دیجئے۔ کریم آقا، اپنا فضل فرما دیجئے۔ اس رمضان المبارک کے مکمل ہونے سے پہلے اللہ ہم سب کی بخشش فرما دیجئے، ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے، ہماری بھی مغفرت فرما دیجئے۔ ہمارے والدین، عزیز اقارب، رشتہ دار، اساتذہ و مشائخ، اللہ جو کوئی بھی اس دنیا میں ہیں یا اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تمام کی کامل مغفرت فرما دیجئے۔ سب کے لیے جہنم سے آزادی کا پروانہ جاری فرما دیجئے۔ کریم آقا، ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ ہم میں جو بیمار ہیں، اللہ انہیں شفائے کلی نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ، یہ بہت سارے نام لکھے ہیں، اے اللہ ان تمام بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، یہ سب کے سب بیمار ہیں، اللہ تمام بیماروں کو شفائے کلی نصیب فرما دیجئے۔ جو لوگ بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ بالخصوص ہمارے پڑوس کے مدرسہ تعلیم القرآن کے محتمم قاری عبدالشکور صاحب کی اہلیہ محترمہ کا انتقال ہوا، اللہ مرحومہ کی بھی کامل مغفرت فرما دیجئے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیجئے، پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما دیجئے۔ کریم آقا، ہماری مانگی گئی تمام کی تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اللہ اس مسجد اور مدرسے پر اپنی خاص رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ اللہ اس کی تمام ضروریات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما۔ اے اللہ، مدرسے میں جو مقروض ہے، اللہ ان کے قرضوں کی غیب سے ادائیگی کی سبیل پیدا فرما۔ اے اللہ، افراد کو اس کی طرف متوجہ فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔